بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ آج کا جو عمل جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ عمل 2 نفل ادا کرنے کا ہے، لیکن یہ 2 نفل آپ نے کس طرح سے ادا کرنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بندش، ہر بیماری کو دور کر دیں گے اور ہر دل کی مراد کو پورا کریں گے۔ رحمت کے خزانوں کے خزانے عطا کریں گے، جو آپ مانگیں گے آپ کو ملے گا، جو آپ چاہیں گے حاصل کر سکیں گے۔ لیکن یہ 2 نفل آپ نے کس طرح سے پڑھنے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ کوئی بندش ہے، کوئی قرضہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی دل کی مراد ہے، کوئی من کی مراد ہے، تو آپ نے یہ نفل ادا کرنے ہیں۔ یہ نفل آپ نے کس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، جلد سے جلد ملے گا۔ یہ ایک عرشی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اللہ جل شانہ سے کبھی بھی تھوڑی دنیا نہ مانگو، اللہ سے مانگو کہ دنیا عطا فرما، پھر جتنی چاہے وہ عطا کر دے۔ اس شہنشاہ کی تقسیم ہے، پر مانگو تو لاجواب مانگو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگ اور میری شان کے مطابق مانگ۔ اللہ تعالیٰ کو اور کچھ نہیں چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے جو بھی مانگا جائے پوری یکسوئی کے ساتھ مانگا جائے، پوری محبت، پوری ایمانداری کے ساتھ مانگا جائے، ادھر ادھر دیکھ کر نہ مانگا جائے۔ یہ عرشی تقسیم ہے، فرشی تقسیم نہیں ہے۔ اللہ پاک کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اگر آپ پورے دل، ایمانداری کے ساتھ، یقین اور اعتقاد کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ بہت ہی زیادہ جلدی اس کے رزلٹ پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے کہا کہ ہم نے اس دعا کو، ان نوافل کو جس مقصد کے لیے پڑھا، جس نعمت کے لیے پڑھا، جس عطا کے لیے پڑھا، جس چاہت کے لیے پڑھا، جس مراد کے لیے مانگا، اللہ جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا، ورنہ اس کی نسبت عطا فرما دی، ورنہ چند لمحوں میں عطا فرمایا، چند دنوں میں یا تھوڑے ہی عرصے میں، جس طرح اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی مصلحت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک اس نفل کے مانگے ہوئے کو رد نہیں کیا۔ جو نفلی عبادت ہے، جو نوافل پڑھنے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اجر رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے آگے جھکنا بہت پسند ہے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ یکسوئی بہت پسند آتی ہے۔ جب ہم حاجت مانگنا چاہتے ہیں تو اس کو پوری یکسوئی کے ساتھ مانگیں، تنہائی میں مانگیں۔ ہم دعائیں پڑھتے ضرور ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ اگر دعائیں مانگنا سیکھنی ہیں تو مانگنے والے کو دیکھیں، وہ سوالی ہوگا، اس کے ہاتھ سوالی ہوں گے، اس کی نظریں سوالی ہوں گی، اس کا لباس سوالی ہوگا، اس کی چال، اس کا حال، اس کی ڈھال، سب کچھ سوالی ہوگا۔ ہم کب سوالی بنتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے سوالی بن کر نہیں مانگتے، ہم صرف دعائیں پڑھتے ہیں، ان کو مانگتے نہیں ہیں۔ اگر ہم دعائیں مانگیں، دعا کے لیے وقت نکالیں، وقت نکال کر دعائیں مانگیں تو دعائیں سننے والا تو ہر وقت ہمارے لیے متوجہ رہتا ہے۔ صرف ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اگر ہم طریقے کے ساتھ، ادب کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ مانگیں گے تو ہمیں وہ چاہت، وہ اسی وقت عزت، دولت، شہرت، جو کامیابی ہم چاہتے ہیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے۔ کمی ہمارے اندر ہے کیونکہ ہم پوری یکسوئی کے ساتھ عمل نہیں کرتے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن ہم اس عمل کو مکمل اعتماد، مکمل یقین، مکمل توجہ کے ساتھ ہی نہیں کرتے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ہم وہ حق ادا ہی نہیں کر پاتے۔ تو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو وظائف کرتے ہیں، جو اوراد پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ سارا جہاں چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ عمل پورا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اللہ چاہے اور سارا جہاں نہ بھی چاہتا ہو تو اللہ کے حکم سے وہ چیز ہو کر رہتی ہے، وہ عمل جو آپ کرتے ہیں، جو دعا آپ مانگتے ہیں، وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ آج ہم جو نفل آپ کو حاجت کے لیے بتا رہے ہیں، ان نوافل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ آپ اس کے بہت سے فائدے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کے کمنٹ میں اللہ کا ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ نفل آپ نے کس طرح سے ادا کرنے ہیں۔ یہ 2 نفل آپ کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ جو حاجت منہ سے نکالیں فوراً پوری ہو جاتی ہے۔
کوئی بھی حاجت یا خواہش ہو جیسے گھر، گاڑی، نوکری، اولاد، شادی، تو بعد نماز عشاء 2 رکعت نفل پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 41 بار پڑھیں۔ بعد سلام کے 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ جس بھی حاجت کے لیے دعا مانگیں گے وہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے، آمین۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔